ہمیں بچپن سے یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی ہوتی بلکہ ہمیں اس پہ ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, دس از مائی ٹوائے. کیوں بیٹا, کیوں نہیں, شیئر کریں, بری بات, گندے بچے ہو آپ, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. نہیں کریں. اپنا فوڈ کیوں نہیں شیئر کریں, کریں فوڈ شیئر کریں. ارے بھائی نہیں کرنا اس بچے کو فوڈ شیئر. ہمیں امی کو خوش کرنا ہے, ابو کو خوش کرنا ہے, بہنوں کو خوش کرنا ہے, ٹیچر کو خوش کرنا ہے, ہسبینڈ کو خوش کرنا ہے, دادی کو خوش کرنا ہے, نانی کو خوش کرنا ہے, دادا, نانا, چاچو, پھپھو, کزنس. لیکن ہماری جو انٹینشن ہے وہ صرف ایک ہی ذات کی رضا سے ہمیشہ جڑی رہنی چاہیے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. کہ لوگوں کو لگتا ہے اگر آپ باؤنڈری سیٹ کرنے لگے تو شاید آپ سیلفش ہو رہے ہیں, آپ روڈ ہو رہے ہیں, بدتمیز ہونے لگے ہیں یا کچھ بھی. ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. اپنی انٹینشن آپ یہ سیٹ کریں کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے اور مجھے اپنے ایمان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو سیٹ اے باؤنڈری ان یور ٹائم ایز ویل. اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کریں تاکہ آپ برن آؤٹ نہ ہو جائیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, بیکاز ٹائم از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ویسٹڈ. اینڈ ایز آئی سیڈ, آلویز لرن ٹو سے نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو گئے ہیں سب, کیا ہوا ہے؟ اتنی اچھی موٹیویشنل ٹاک دی سسٹر صبا نے اتنے اچھے ٹاپک پر, کیا ہوا سب کو؟ جاگیں. اور ویسے بھی آج تو اتنا کلرفل ڈے ہے, انجوائے کر رہے ہیں سب. اتنا ڈل مینجمنٹ میں کیا گزرے ہوگی اتنا ڈل سن کے؟ یس, انجوائے کر رہے ہیں سب. چلیں ٹھیک ہے, الحمد للہ. آج کا ٹاپک جو میں نے سلیکٹ کیا, اٹس اباؤٹ سیٹنگ باؤنڈریز. اچھا, ایک تو پتہ نہیں مجھے سم ہاؤ بادر کر رہا ہے, آپ لوگوں کو کر رہا ہی نہیں کر رہا. بہت لوگ آگے کھڑے ہوئے, آڈینس کو تو میں دیکھ ہی نہیں پا رہی, نہ آڈینس مجھے دیکھ پا رہی ہے. اب نظر آ رہی ہوں, 3 لوگوں کو آ رہی ہوں بس, باقی کی طرح سارے الحمد للہ. سو آج کا جو ٹاپک مجھے ملا, سیٹنگ باؤنڈریز. کتنے لوگوں کو پتہ ہے, کتنے لوگوں نے سنا ہے یہ فریز کہ اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں؟ گڈ. مجھے یہ بتائے گا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں ایسا فیل کرواتے ہیں, یا ہمارے مائنڈ میں بھی کہیں نہ کہیں آتا ہے کہ جب ہم باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں کہ فرام ناؤ آن آئی ایم سیٹنگ باؤنڈریز, اور شی از سیٹنگ باؤنڈریز, اور یو شوڈ سیٹ باؤنڈریز, تو سم ہمیں یہ فیل کروایا جاتا ہے کہ دس از سم تھنگ روڈ. ایسا ہوتا ہے؟ اور دس از سم تھنگ سیلفش. یعنی اگر آج میں یہاں پر کہوں کسی بھی اپنی فرینڈ سے, whoever is here, صبا از here, ٹھیک ہے, صبا از اے گڈ فرینڈ, وریشا از آلسو گڈ فرینڈ. سو اگر آج میں صبا اور وریشا کو یہ کہہ دوں کہ آئی ایم سیٹنگ مائی باؤنڈریز فرام ٹوڈے, سو what are you guys going to say? کہ از اٹ بینگ روڈ اینڈ سیلفش؟ جنرل لوگوں کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے, یا جنرل لوگ جو ریئیکٹ کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو سن کے, وہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بدتمیز ہو گئی آج سے, اس میں سے تو جو ہے نا اب لوگوں کا خیال ہی ختم ہو گیا ہے, اور آج سے جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کرنے والی ہے. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پرسنلی آج کل خاص طور پہ ریسنٹلی جب میں کبھی جاتی ہوں انٹرویوز پہ یا پوڈ کاسٹ پہ, تو مجھ سے بھی لوگ کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ ون تھنگ یو وڈ لائک ٹو شیئر, جو آپ نے ایک وقت گزارنے کے بعد سیکھی ہے, اور سم میسج یو وڈ لائک ٹو گیو ادرس. تو میرا میسج بھی یہ ہوتا ہے کہ پلیز سیٹ یور باؤنڈریز. سیٹ یور باؤنڈریز ود ایوری ون, ایون ود یور اون سیلف ایز ویل. اس کی ریزن یہی ہے کہ یس, ایک وقت لگا, بہت سے سال لگے, بہت سی محنت لگی, بہت سے فیزز گزرے, بہت تکلیف دیکھی, جس کے بعد جا کر یہ سیکھا کہ یس, ہمیں باؤنڈریز سیٹ کرنی چاہیے لائف میں. اور وہ باؤنڈریز ہمیں صرف کسی ایک شخص کے ساتھ نہیں سیٹ کرنی, بلکہ ہر کسی کے ساتھ کرنی ہے. کیونکہ اٹس ناٹ بینگ سیلفش, اٹس ایکچولی پروٹیکٹنگ یور ایموشنز, اٹس اباؤٹ پروٹیکٹنگ یور مینٹل ہیلتھ. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے اور ہم ہمیشہ گیونگ اینڈ پر رہتے ہیں, ہم لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیتے, ہم لوگوں کو نو نہیں کہہ پاتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ ود ٹائم برن آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایموشنل ہیلتھ ہماری جو ہے کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ایک ہڈن اینگر رہتا ہے ہمارے اندر ہر وقت, جو ہم پہلے تو خود بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے, ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اینڈ دین ہم لوگوں کو بھی نہیں بتا پا رہے ہوتے ہیں کہ بیسیکلی میں تھک گئی ہوں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جن کو یہ فیلنگ کبھی کبھی آتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں؟
almost all of us. Even a brother is also raising a hand. ویسے تو میں خواتین کی طرف دیکھ کے بات کری, but he also raised the hand. So most of us, we are tired. ہم تھک چکے ہیں, ہم برن آؤٹ ہو چکے ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. بیکاز واٹ ہیپنز از کہ ہمارا جو بچپن ہے نا, ہمیں بچپن سے سم ہاؤ یہ ٹرین کیا جا رہا ہوتا ہے. ہمیں بچپن سے یہ چیز نہیں سکھائی جا رہی ہوتی, بلکہ ہمیں اس پہ ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, دس از مائی ٹوائے. کیوں بیٹا, کیوں نہیں شیئر کریں, بری بات, گندے بچے ہو آپ, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. نہیں کریں. اپنا فوڈ کیوں نہیں شیئر کریں, کریں فوڈ شیئر کریں. ارے بھائی نہیں کرنا اس بچے کو فوڈ شیئر, اس کا فوڈ ہے, اٹس اوکے. یس, ہمیں ایمپیتھی سکھانی چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کہ شیئرنگ, کیئرنگ, ایوری تھنگ از گڈ, لیکن ایک لمٹ تک. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ اس کیئرنگ اور شیئرنگ میں بھی ہم بچوں کو وہ باؤنڈری نہیں سکھاتے ہیں کہ کہاں سیٹ کرنی ہے, کہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں اب میری بس ہو گئی ہے, دس از مائی لائن. اس سے آگے اگر اب میں کچھ بھی کروں گی تو وہ مجھے پین میں ڈال دے گا, میرے ایموشنز ہرٹ ہوں گے, میری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اینڈ سنس وی آر بینگ ٹرینڈ سنس چائلڈہڈ, تو ہمارا بچپن, ہماری جوانی, ایون ٹل اولڈ ایج یہی ہوتا رہتا ہے. اور جو لوگ ہمیں ایسے مل جاتے ہیں جو غلطی سے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنا, کہیں سے ان کو شاید خود ہی سمجھ آ گیا ہوتا ہے, یا پھر ان کی امی کو سمجھ آ گیا ہوتا ہے, یا والد کو, یا کسی کو بھی, اور اگر ان کو وہ ٹرین کر دیتے ہیں کہ نہیں بیٹا اٹس اوکے, سم ٹائمز یو ہیو ٹو سیٹ یور باؤنڈریز. اور اگر کوئی ایسا انسان ہمیں مل جائے تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں, یار یہ بہت روڈ ہے, اس کو بول دو کہ بھائی اپنی اسائنمنٹ کر رہے ہو, میری بھی کر دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی. آگے سے کہے جا رہا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا, ٹائم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کتنا بدتمیز ہے, کتنا سیلفش اور روڈ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ اس نے اپنی اویلیبلٹی دیکھنی ہے. اگر وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے, اگر وہ اپنی انرجی میں رہتے ہوئے, اپنی باقی چیزوں کو کمپرومائز نہ کرتے ہوئے کر سکتا ہے تو وہ کر لے گا. وہ بول دے گا کہ فائن, آئی کین ہیلپ یو, آئی کین ڈو دس فار یو, آئی کین ڈو دس ٹاسک, دس اسائنمنٹ فار یو. لیکن اگر اس کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ نہیں, آئی ایم آلریڈی اوور بکڈ, پہلے سے میرے پاس اپنا بہت کام ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں, اسٹڈی کرنا ہے, اپنی اسائنمنٹ کرنی ہے, اپنے ٹاسک دیکھنے ہیں, اس کے بیچ میں اگر یہ ایکسٹرا چیز میں ایڈ کروں گا تو میں تھک جاؤں گا, آئی کانٹ ڈو اٹ. سو اس نے نو بول دیا ہے, سو اس میں کیا بری بات ہے. لیکن سم ہاؤ ہمیں بار بار یہی بتایا جاتا ہے, یہی سکھایا جاتا ہے کہ سیئنگ نو از بیڈ, سیئنگ نو ٹو اینی تھنگ از بیڈ. جبکہ اسلام بھی جو ہے وہ ہمیں یہ چیز کہیں بھی نہیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اوور برڈن کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری وسعت سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دے رہے, آزمائشیں نہیں دے رہے ہیں. تو who are we to give ourselves so much burden, کہ جو ہماری وسعت سے زیادہ ہے, ہمارے پیشنس سے زیادہ ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ, جیسے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری فزیکل ہیلتھ اور ہماری ساری چیزیں تو کمپرومائز ہوتی ہیں, امپیکٹ ہوتی ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو چیز امپیکٹ کرتی ہے, جو تکلیف دیتی ہے, وہ آپ کی ایموشنل ہیلتھ ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. ود ٹائم میں نے خود یہی سوچا کہ وہ جو پیپل پلیزنگ میں ہم پڑے رہتے ہیں نا ہر وقت, ہمیں سب کو خوش کرنا ہے, ہمیں امی کو خوش کرنا ہے, ابو کو خوش کرنا ہے, بہنوں کو خوش کرنا ہے, ٹیچر کو خوش کرنا ہے, ہسبینڈ کو خوش کرنا ہے, دادی کو خوش کرنا ہے, نانی کو خوش کرنا ہے, دادا, نانا, چاچو, پھپھو, کزنس, ٹیچر, ہر کسی کو ہمیں بس خوش کرنا ہے ہر وقت, سب راضی ہو جائیں. لیکن ہماری جو انٹینشن ہے وہ صرف ایک ہی ذات کی رضا سے ہمیشہ جڑی رہنی چاہیے, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وسعت سے زیادہ نہیں آزمائیں گے, تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ پھر ہم بھی اپنی وسعت سے زیادہ کسی کو کچھ نہ دیں. احسان کرنا ہے ہم نے نیکی کرنی ہے, گڈ ڈیڈس کرنے ہیں, لیکن ایسی پوزیشن میں نہیں جانا ہے جہاں پر ہماری مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے, ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں, اسٹریس میں جانا شروع ہو جائیں. کیونکہ ایونچولی مینٹل ہیلتھ ہماری جو ہے وہ ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے. ود ٹائم آئی آلسو ایکسپیرینس کہ ایون ہمارا جو ایمان ہے, جو ہماری اسپرچویلٹی ہے, دیٹ آلسو گیٹس افیکٹڈ ود آر مینٹل ہیلتھ. کیسا بیہیو کرتے ہیں جو لوگ ڈپریشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ مایوسی ہے نا, تو جب آپ ان کو اگر موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو, تو کیا وہ اس کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. یوزلی دے ڈو ہیو سم کائنڈ آف کویسچن کہ کیا بھروسہ رکھوں اللہ تعالیٰ پر, ٹھیک ہے. کبھی کبھی وہ بہت سخت جملے بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے,
اللہ تعالیٰ نے کون سی مجھے خوشیاں دے دی ہیں وغیرہ وغیرہ. وائی؟ بیکاز دے آر ان ڈپریشن. آف کورس دے آر ناٹ مینٹلی فائن ایٹ دیٹ ٹائم. سو یو ہیو ٹو سیٹ اے باؤنڈری ان یور ٹائم ایز ویل. سو اپنا ٹائم آپ دیکھیے, جب آپ سے کوئی آپ کا ٹائم ڈیمانڈ کر رہا ہے, یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ اس کو ایک لمٹ میں انہیں الاؤ کریں, اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کریں تاکہ آپ برن آؤٹ نہ ہو جائے اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, بیکاز ٹائم از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ویسٹڈ. سو آلویز ایویلیویٹ اینڈ ایز آئی سیڈ آلویز لرن ٹو سے نو. نہیں ہے ٹائم میرے پاس, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے. دین وی کین ٹاک اباؤٹ ایموشنل باؤنڈریز ایز ویل. ایموشنل باؤنڈریز میں دونوں چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ ایموشنلی نو ون شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو ہرٹ یو. ٹھیک ہے. بائی اینی تھنگ, کچھ بات کہہ کر, کوئی کمنٹ کہہ کر, کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے, کچھ بھی کر کے. سو ایموشنل باؤنڈریز شوڈ بی دیئر. آپ کو جو سینٹینس ہرٹ کر رہا ہے, ٹریگر کر رہا ہے, یو شوڈ کلیئرلی وربلائز اٹ. کمیونیکیٹ کریں اگلے بندے کو کہ یہ میں برداشت نہیں کروں گی. اسپیشلی فار دا گرلس اینڈ بوائز ایز ویل, بیکاز ان شاء اللہ ٹائم ول کم وین یو ول گیٹ میرڈ. ان شاء اللہ ابھی سے یہ سیٹ کرنا شروع کریں گے, ٹرین کریں گے, تو آفٹر میرج آئی کین ایشور یو اٹس گوئنگ ٹو ہیلپ یو اے لاٹ. کیونکہ ہم سب ٹرین نہیں ہوئے ہوتے نا, تو پھر ہم سے وہ فرسٹ اسٹیپ بھی نہیں لیا جا رہا ہوتا. سو اگر ابھی سے اس چیز کے بارے میں کانشیس ہوں گے, سوچیں گے کہ دیر آر سرٹن ورڈس, دیر آر سرٹن فریزز وچ آئی کین ناٹ لسن, وچ آئی کین ناٹ بیئر, تو آپ نے وہاں پر ایک لائن کراس کرنی ہے. ہاؤ ٹو ڈرا دیٹ لائن, وہ بھی ہم ان شاء اللہ اس پہ بھی تھوڑا سا آگے بات کریں گے. اینڈ آلسو another thing is this کہ ڈونٹ بیکم someone جس پہ آ کر سب اپنے ایموشنز جو ہیں نا وہ نکالتے رہیں ہر وقت. ہمیں اچھا لسنر ہونا چاہیے دوسروں کے لیے. ہم دوسروں کی باتیں سنیں ضرور, کیونکہ سم ٹائمز یس سم پیپل نیڈ سم ون ٹو جسٹ لسن ٹو دیم. سنیں لوگوں کی بات, لیکن یہ میک شیور کریں کہ آپ اس کو کیری نہ کریں اپنے ساتھ, آپ اسے افیکٹ نہ ہونا شروع ہو جائیں. So if somebody wants to share something with you, more than welcome, but make sure کہ آپ اس کو وہیں سنیں. ان کو اگر کاؤنسل کرنا چاہ رہے ہیں فائن کریں, that's it, leave it right there. One of my very close person انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا, اور خیر میرے ساتھ تو صبا can also relate with this. ہمیں تو اس والی فیز سے زیادہ گزرنا پڑتا being a counselor, تو وہ فری کاؤنسلر اکثر زیادہ بننا پڑتا ہے for friends and family, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا تو کام ہی سننا ہے, ہم سے تو پیسے بھی نہیں لیں گے, تو چلو ان کو سنا لیتے ہیں. سو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, جیسے میری سسٹر نے مجھے یہ بتایا کہ ون آف ہر فرینڈ شی سیڈ کہ شی وڈ کال می ایوری ناؤ اینڈ دین, اور بالکل پینک میں اور اس والی سچویشن میں وہ کال کرتی تھی اور گھبرائی ہوئی کہ ایسے ہو گیا, بس میں تو خودکشی کرنے لگی ہوں, میں بہت یہ ہوں وہ ہوں. تو اس کو کافی کاؤنسل کرتی تھی اور وہ سارا کچھ کرتی تھی, بہتر ہو جاتی تھی. پھر 1-2 دن گزرتے تھے, پھر سیم پیٹرن. تو اس نے کہا کہ سلولی آئی اسٹارٹڈ فیلنگ کہ میں ڈپریس ہونا شروع ہو گئی ہوں. اس کو تو کوئی وہ نہیں ہو رہا, وہ تو سیم اسی میں بار بار شی کالز می اگین اینڈ اگین, شی گوز تھرو دا سیم فیز اگین اینڈ اگین. اس کا تو مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن میں ضرور خراب ہونا شروع ہو گئی. سو آلویز سیٹ اے باؤنڈری کہ ٹھیک ہے, آئی ایم اے گڈ لسنر, آئی ڈو کیئر اباؤٹ پیپل, بٹ ایسا نہ کریں کہ وہ سارا اسٹریس ان کا یا وہ ساری نیگیٹیوٹی ہیں, وہ سارے ایموشنز آپ اپنے اندر بھی پھر ان کو آنے دیں اور آپ مینٹلی افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں. آفٹر دیٹ آف کورس ڈیجیٹل باؤنڈریز ایز ویل, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے تو فون ہی نہیں ہوتے تھے, لوگ خط و کتابت کرتے تھے ایک دوسرے کو, یا ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے تھے. پھر وہ دوسرے والے فون آئے تھے, تو اس پہ بھی وہ بہت مہنگی کال ہوتی تھی, کوئی مشکل سے کال کرتا تھا. But thanks to the digital media and also all these apps, کہیں نہ کہیں اس کے فائدے, لیکن کہیں نہ کہیں اس کا نقصان بھی ہے. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کسی کو میسج کریں اور وہ فوراً ہمیں رپلائی کرے, ہم کال کریں اور وہ فوراً ہماری کال اٹھائے, اور سم ہاؤ جیسے میں نے کہا کہ پیپل پلیزر بننے کے چکر میں ہم بھی انڈر پریشر آ جاتے ہیں پھر کہ نہیں, جیسے ہی نوٹیفیکیشن آیا ٹنگ بھاگتے ہیں, کام چھوڑ کے سارے, کچھ بھی کریں, روٹی پکا رہے ہیں گھر میں, کچن میں کھڑے میں, ہاتھوں پہ آٹا لگا ہوا, وہیں پہ صاف کر کے شروع ہو جاتے ہیں, دے دو میسج آیا رپلائی کر دو. کال آ رہی ہے, کچھ کر رہے تھے, اسٹڈی کر رہے تھے, کوئی بات سن رہے تھے, کچھ دیکھ رہے تھے, کچھ بھی کر رہے تھے, نہیں سب بند کرو, بھی پہلے کال سنیے. سو اس کے اوپر بھی اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. اٹس اوکے اگر آپ فوراً سے کسی کو رسپانس نہیں دے رہے, ہاں آپ جان بوجھ کے نہ کریں کسی کو تنگ کرنے کے لیے, ٹیز کرنے کے لیے, بیکاز انٹینشن ڈز میٹر.
لیکن یہ ہے کہ ہاں اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ جیسی نوٹیفیکیشن آتی ہے فوراً اویلیبل ہو جاتے ہیں, فوراً رپلائی کرنا شروع ہوتے ہیں, تو وہاں پر بھی باؤنڈری سیٹ کریں. کیونکہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا, اینڈ آئی ایم شیور آپ میں سے بھی کسی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی ہم نے یہ سنا ہوگا کہ تم تو ہمیشہ جواب دے دیتی ہو تو ٹائم پہ, آج تم نے کیوں جواب نہیں دیا فوراً, یا تم ہمیشہ میری کال اٹھاتی ہو, آج کیوں نہیں کال اٹھائی تم نے میری. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے ان کو عادت ڈال دی ہے, ہم نے باؤنڈری سیٹ لی. اور اکثر کچھ لوگ پھر لڑ بھی پڑتے ہیں کہ میں کال کر رہی تھی, میں اتنی اس میں نے شوق سے تمہیں کال کی, اتنا مجھے ضروری کام تھا اور تم نے آنسر نہیں کیا, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وائی؟ بیکاز وی ڈنٹ سیٹ دا باؤنڈری. سو آلویز ٹرائی ٹو سیٹ دا باؤنڈری دیر ایز ویل. دین دا امپورٹنٹ کویشچن دیٹ کمس کہ باؤنڈریز ہم سیٹ کیسے کریں. سو اس میں ایز آئی سیڈ یور انٹینشن ڈز میٹر. پہلے ہماری انٹینشن یہ ضرور ہونی چاہیے کہ جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کو لگتا ہے اگر آپ باؤنڈری سیٹ کرنے لگیں تو شاید آپ سیلفش ہو رہے ہیں, آپ روڈ ہو رہے ہیں, بدتمیز ہونے لگے ہیں یا کچھ بھی. ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. اپنی انٹینشن آپ یہ سیٹ کریں کہ مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے پروٹیکٹ کرنا ہے اور مجھے اپنے ایمان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ایز آئی سیڈ کہ کیا ہوگا جب ہم بہت زیادہ لوگوں کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہیں, ہمارا ٹائم بھی اویلیبل ہے, وی آر جسٹ اویلیبل فار ایوری ون آل دا ٹائم. جب ہم ان کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا نہیں اتریں گے, کہیں نہ کہیں وہ جا کر ہمیں کوئی ایسا جملہ کہیں گے, کوئی ایسا ریئیکشن دیں گے جس سے ہم ایونچولی ہرٹ ہوں گے. ہرٹ ہو کر پھر کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے, یا پھر یہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا ملا مجھے اتنا اچھا بن کر, اس سے تو اچھا تھا کہ میں اچھا ہوتا ہی نہ. میں ہمیشہ لوگوں کے کام آتی رہتی ہوں, میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کرتی رہتی ہوں, ہر چیز میں لوگوں کو کر کے دیتی ہوں, اور بدلے میں مجھے یہ ملا کہ آج میں نے ایک چیز کو انکار کیا یا آج میں اویلیبل نہیں تھی, تو اب وہ میرے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے ہیں, مجھے باتیں سنانا شروع ہو گئے ہیں, مجھے جج کر رہے ہیں. سو اس لیے کہیں نہ کہیں ہماری مینٹل ہیلتھ اینڈ پلس ہمارا ایمان جو ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنی انٹینشن یہ بنانی ہے دیٹ انشاءاللہ فرام ناؤ آن I am going to set boundaries, and it will be a homework for you all as well. Today when you go back, try to think کہ کہاں کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر میں نے باؤنڈریز سیٹ نہیں کی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جو مجھے برن آؤٹ کری ہیں. It can be a friend, it can be your parents, it can be your siblings, it can be your workplace, it can be your university, it can be anything. So وہاں پر دیکھیں کہ کہاں پر آپ اپنی وسعت سے بڑھ کر دے رہے ہیں, جس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے, جو آپ کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, آپ کے لیے مسٹ نہیں ہے کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. سو وہاں پر سوچیں اس کے بارے میں, اینڈ دین ٹیل یور سیلف, لکھیں اپنے پاس کہ آج سے میں یہاں پر یہ باؤنڈری سیٹ کروں گی. میں اس چیز میں اب لوگوں کو ٹھیک ہے آئی کیئر اباؤٹ دیم. اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا احساس ہونا چاہیے, ہمیں ہمارے اندر لوگوں کے لیے ایمپتھی ہونی چاہیے, لیکن جہاں پر میری بس ہو رہی ہے وہاں سے بڑھ کر میں نہیں دوں گی انشاءاللہ. سو انٹینشن دیٹ میٹرز, اینڈ دین کلیئر اینڈ کائنڈ کمیونیکیشن, کیونکہ یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے نا کہ فائن ہم نے ڈیسیجن لے لیا, آج سے میں باؤنڈری سیٹ کروں گی, آج سے میں کسی کو یہ نہیں کرنے دوں گی, وہ نہیں کرنے دوں گی. اب جب وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے کمیونیکیٹ کریں, کیونکہ ایز آئی سیٹ کہ ویسے ہی ان کو ہم زہر لگنے والے ہیں جب ہم کہیں گے کہ میں نہیں کروں گی, آئی ایم ناٹ اویلیبل. اس پر اگر ہم نے کوئی ایسا سینٹینس بول دیا یا ہماری ٹون ایسی ہو گئی, تو ویسے ہی وہ کہنے والے ہیں کہ ہاں یہ تو اب بدتمیز ہو گئی ہے, یہ روڈ سیلفش ہو گئی ہے, اس میں تو انسانیت نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے, جو سینٹینسز ہیں جب ہم ان کو بولیں گے اپنی باؤنڈری سیٹ کرنے کے لیے, وہ بہت اچھے ہوں, احسن ہوں, ڈیسنٹ ہوں, پولائٹ ہوں, تاکہ اور آپ کی ٹون, آف کورس ٹون آپ کی ایسی ہو کہ جس سے ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کو روڈ ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. دین اندر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ جب بھی ہم اپنی لائف میں چینج لاتے ہیں نا کسی بھی چیز کے لیے, تو ہمیشہ ایک ڈسکمفرٹ آتا ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اس سے پہلے ہم وہ کرتے نہیں تھے, اب سے ہم کرنے جا رہے ہیں. سو نیچرلی ہمارا برین جو ہے وہ اس میں ایک طوفان آئے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ تم کرنے والی ہو, تم انکار کرو گی, یو ول سے نو, ہاؤ از دیٹ پاسبل, تم تو اتنی اچھی ہو, تم سب کا اتنا خیال رکھتی ہو. بھائی کہہ رہے ہوں گے باجی اپنا ہی بولتی جا رہی ہے, ہمارا بھی بولتے, تو آپ لوگ کو بھی آئے گا کہ تم اتنے اچھے ہو, تم سب کا اتنا خیال رکھتے ہو, اتنا ہیلپ کرتے ہو, تم نو کہو گے, ہاؤ از دیٹ پاسبل. سو ڈسکمفرٹ ول کم ود اٹ. آپ کو اس ڈسکمفرٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو
do some deep breathing. You'll have to convince yourself and your brain first کہ yes, یہ میں ہی ہوں, میں ابھی بھی اچھی ہوں, میری نیت ابھی بھی اچھی ہے, میں ایک اچھا ہی کام کرنے جا رہی ہوں, اس میں کچھ غلط نہیں ہے. So that discomfort will come, but you will have to deal with it in a way کہ تاکہ آپ جو ہیں اس سے ڈسٹرب نہ ہوں. ایز آئی سیڈ کہ ہمیں عادت بہت پڑ کی ہوئی ہے, ہم ٹرین بہت ہوئے ہیں, سالوں سے, بچپن سے ٹرین ہوئے ہیں بینگ اے پیپل پلیزر. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ فار یو, بٹ اٹ از مسٹ. یہ ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ وی اسٹارٹ سیٹنگ آر باؤنڈریز فرام ٹوڈے انشاء اللہ. So you can be kind and firm, you can be loving and limited, you can serve others without abandoning yourself, and yet you can set boundaries. So اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اچھی انٹینشن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہیلدی اچھی باؤنڈری سیٹ کر سکیں. یو ول نوٹس دس کہ اگر آپ ہیلدی باؤنڈری سیٹ کریں گے نا تو آپ کے ریلیشن شپس بھی جو ہیں وہ رسپیکٹفل رہیں گے, آپ برن آؤٹ نہیں ہوں گے ان ریلیشن شپس میں, اور آپ کا وہ ریلیشن گرو بھی کرے گا. اگر انہیلدی باؤنڈریز ہوں گی, آپ برن آؤٹ بھی ہوں گے, دیر ول بی نو ریسپیکٹ, اور آپ ڈس اپوائنٹ بھی ہوں گے, دیٹ ریلیشن شپ ول نیور گرو. سو جزاک اللہ خیر کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.